محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم لوگوں کو ذرا بھی احساس ہے، پیسے درختوں پر نہیں لگتے۔ 36 سال کا عمر ماں اور بہن کی بات سن کر چیخ اٹھا تھا۔ اس کا باپ پچھلے مہینے فوت ہوا تھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ شہر میں رہتا تھا۔ اس کی ماں نے اس سے گھر کے راشن کے لیے پیسے مانگے تھے۔ وہ فون کاٹ کر اپنے کام میں لگ چکا تھا۔ ذرا دیر بعد اس کو پڑوسی کی کال آ گئی۔ اس کی بیوی نے اپنی 6 ماہ کی بیٹی کو چھت سے پھینک دیا۔ وہ روتا ہوا ہاسپٹل جا پہنچا۔ اسی وقت اس کے سامنے سے ایک شخص گزرا جس کو دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا، کیونکہ وہ شادی کی اگلی رات سفید چادر کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، لیکن میں نے یہ بات کسی سے نہیں کی کیونکہ میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ کچھ معاملات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں بڑوں کی بات سن لینی چاہیے، پر میں نے نہیں سنی۔ میرا نام عمر ہے۔ میری منگنی بچپن میں ہی میری خالہ کی بیٹی سے ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ ہمارے خاندان کے پرانے رسم و رواج کے مطابق ہوا تھا۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے اور میں ہی گھر کا کمانے والا تھا۔ میری ماں اور میری بہن کی تمام ذمہ داریاں میرے اوپر تھیں۔ ماں کو بھی وہ لڑکی بہت پسند تھی۔ اس کا نام سکینہ تھا، لیکن مجھے تو اس کا نام تک اچھا نہیں لگتا تھا، اور نہ ہی اس کی شکل و صورت میرے دل کو بھاتی تھی۔ میں بچپن ہی سے اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پایا تھا، اور نہ ہی کبھی اس سے بات کرنے میں دلچسپی محسوس کی تھی۔ اس کے برعکس مجھے ایک اور لڑکی پسند تھی جو ہمارے خاندان سے بالکل باہر کی تھی اور ذات برادری میں بھی ہم سے مختلف تھی۔ اس کا نام سدرا تھا۔ سدرا کے بارے میں سوچتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوتی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی باتوں میں ایک سچائی اور نرمی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میں نے جب ماں سے شادی کی بات کی تو ماں کو یہ سن کر سخت دکھ ہوا اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور انہوں نے فوراً کہا کہ بچپن کی منگنی توڑنا خاندان کو توڑنے کے برابر ہے۔ ماں نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں اور خاندانی لوگ اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتے۔ میں نے کہا، خاندان سارے تو محنت مزدوری کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، غریب صحیح، لیکن پھر بھی ہم خاندانی لوگ ہیں۔ ان کی یہ باتیں مجھے ہمیشہ سے کھٹکتی تھیں، کیونکہ وہ ہر معاملے میں خاندان کو سب سے اوپر رکھتی تھی اور میری خوشیوں کو پیچھے کر دیتی تھیں۔ بالآخر میں نے ہمت کر کے سکینہ سے منگنی توڑ دی اور سدرا کو زبان دے دی کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ سدرا اکیلی رہتی تھی اور اس کا دنیا میں کوئی اپنا نہیں تھا۔ یہ بات بھی میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا کرتی تھی، لیکن ماں نے اس فیصلے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس شادی میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے اپنی بیوہ بہن سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اس کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گی، اور تو نے یہ توڑ کر سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ اب میں تیری شادی میں قدم نہیں رکھوں گی۔ ماں کی اپنی بہن سے محبت کچھ زیادہ ہی تھی اور میں یہ بات سمجھتا تھا، لیکن اس وقت مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے ان کی بات سن لی اور کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ شامل نہیں ہونا چاہتی تو نہ آئیں۔ شادی میں ایک ہفتہ باقی تھا کہ مجھے ایک ان نون نمبر سے کال آ گئی۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ سدرا کو جانتا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ وہ لڑکی اچھی نہیں ہے۔ اس کے پاس اس کی کچھ تصاویر ہیں جو میرے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ بھی میری ماں کا کوئی نیا حربہ ہے تاکہ مجھے سدرا سے شادی کرنے سے روکا جا سکے۔ حالانکہ میری ماں ایک معصوم اور سیدھی سادی عورت تھی۔ میں نے اس شخص کی باتوں پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پاس رکھو، وہ تصویریں تمہاری بہن کی ہیں، سنبھال کے رکھنا۔ اور اس کے بعد میں نے اس معاملے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور دل میں فیصلہ کر لیا
کہ میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا اور اپنی پسند سے ہی شادی کروں گا۔ اور پھر میں نے سدرہ سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد میں سدرہ کو اپنے ہی گھر لے آیا اور دل میں یہی ارادہ کیا کہ اب سب کچھ ٹھیک طریقے سے چلاؤں گا۔ اس لیے میں نے ماں سے بات کی کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، کیونکہ شادی تو ہو ہی چکی ہے اور اب ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ میری ماں چونکہ ذرا پرانی سوچ کی مالک تھی، اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ ہلکا سا مسکرا پڑی کر بولی یہ پکڑ، اور باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ معاملہ کچھ سمجھداری کا ہے، اور آج کل کا لڑکا اگر اس امتحان میں اپنی بیوی کو پاس کروا دے تو میں اسے اپنی بہو مان لوں گی۔ میں نے جب ماں کے ہاتھ سے وہ چیز لی اور اندر جا کر دیکھا تو حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ ایک سفید چادر تھی۔ اس کا مطلب میں فوراً سے سمجھ گیا تھا، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں اور پھر سوچا اگر یہ چھوٹا سا امتحان سدرہ پاس کر لے تو پھر میری ماں کبھی بھی اس پر کوئی بات نہیں کرے گی۔ صبح جب ہوئی تو ماں نے مجھے بلایا اور بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تیری بیوی اس امتحان میں فیل ہو گئی ہے۔ میں نے ماں کو صاف جواب دیا کہ میں ایسی پرانی سوچ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، اور اس کے بعد میں نے اس معاملے کو کبھی یاد نہیں کیا۔ لیکن ماں کے دل میں سدرہ کے لیے ناپسندیدگی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ جب ماں نے اسے قبول نہ کیا تو ہر وقت اس میں نقص نکالتی رہتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طنز کرتی اور کبھی اس کے انداز پر بات کرتی، کبھی اس کے کام کاج پر اور کبھی اس کے رہن سہن پر۔ سدرہ چونکہ اکیلی تھی، اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ کوئی بھی جہیز یا اضافی سامان بھی نہیں لائی تھی۔ لیکن ماں اسے بار بار کہتی کہ ہمارے گھر کا سامان استعمال مت کرو، جو تمہارے باپ نے دیا ہے وہی استعمال کر لو۔ یہ جملہ سدرہ کے دل کو گہرا لگا، کیونکہ وہ اکثر رو کر کہتی کہ میرا تو کوئی باپ ہے ہی نہیں، میں یتیم ہوں اور پھر بھی مجھے ایسے طعنے دیے جا رہے ہیں۔ گھر کا ماحول دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا اور جھگڑوں کی فضا بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بالآخر ایک دن سدرہ نے مجھ سے وہی بات کہہ دی جو شاید ہر عورت کسی نہ کسی موقع پر کہہ ہی دیتی ہے اور جو اس کا حق بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں الگ گھر میں رہنا چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ مرد کو اپنی بیوی کو یہ حق دینا چاہیے، اس لیے میں نے یہ بات مان لی اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ گاؤں میں نہیں بلکہ شہر میں رہنا چاہتی ہے اور اسے فلیٹ میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم دونوں شہر جائیں گے۔ میں سدرہ کو لے کر شہر آ گیا اور وہاں ہم نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا جو 9ویں منزل پر تھا۔ میں نے اسے وہاں نیٹ کنیکشن بھی لے کر دے دیا تاکہ وہ اکیلی نہ محسوس کریں۔ اس دوران ماں کو یہی بتایا کہ ہم شہر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم واپس گاؤں آئے اور میرے ساتھ سدرہ نہیں تھی تو ماں کو شک ہو گیا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ وہ وہیں شہر میں رہے گی اور میں بھی اپنا سامان لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے ماں سے وعدہ کر لیا کہ ہر مہینے گھر کا خرچہ بھیجتا رہوں گا۔ ماں یہ سن کر بہت روئی اور کہا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ مت جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ کیوں ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ تمہارے اس امتحان میں پاس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا میرے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ماں نے کہا بات صرف اس امتحان کی نہیں ہے، یہ لڑکی اچھی نہیں ہے۔ میں نے ماں کی کوئی بات نہیں مانی اور سدرہ کے پاس شہر چلا گیا تھا۔ وہاں سے میں مہینے کا خرچہ گھر بھیجتا رہا اور کبھی کبھار ایک چکر گاؤں کا بھی لگا لیتا اور سمجھتا کہ میں اپنے بیٹے ہونے کا پورا فرض ادا کر رہا ہوں۔ سدرہ کو اپنا گھر حاصل کرنے کا شوق تو بہت تھا، اور جب ہم شہر میں 9ویں منزل کے فلیٹ میں آ گئے تو میں نے سوچا کہ اب وہ اپنے شوق کے مطابق گھر کو سنوارے گی۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ گھر کی طرف اس کا کوئی بھی خاص دھیان نہیں ہے۔ وہ سب کچھ اپنے موڈ پر کر لیتی تھی۔ جب اس کا موڈ ہوتا تو گھر کے کچھ کام کر لیتی اور جب موڈ نہیں ہوتا تو بالکل ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔
بس ضرورت کے جتنے کام ہوتے اتنا ہی کرتی تھی۔ کبھی فریج کے اندر جھانک کر دیکھو تو صفائی کا برا حال ہوتا، پرانی سبزیاں پڑی ہوتیں اور اس کے اوپر پانی کے دھبے جمے، چکنائی صاف نظر آتی، لیکن وہ اس طرف توجہ نہ دیتی تھی۔ گھر کے کونے کونے میں جالے لگ جاتے، لیکن وہ کہتی کہ ابھی وقت نہیں ملا۔ ہلکا پھلکا جھاڑو لگا دیتی تاکہ بس زمین صاف لگے، کھانا بنا دیتی، برتن دھو دیتی، کپڑے دھو دیتی، لیکن کبھی کبھار تو کپڑوں کا ڈھیر لگا رہتا اور جب دھو بھی دیتی تو انہیں استری کرنا اس کے خیال میں بالکل بھی غیر ضروری کام تھا۔ اکثر میں دفتر کے لیے تیار ہوتا تو الماری کھولنے پر استری شدہ کپڑے ملنا مشکل ہو جاتے تھے۔ میں جب کہتا کہ یہ کپڑے تو استری نہیں ہیں تو وہ کہتی میں نے تو 2 دن میں ہے، تم استری کر لو، مل جل کے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ وقت فون پر گزرتا، وہ کبھی سوشل میڈیا پر باتوں میں لگی رہتی، کبھی کوئی فلم لگا کر بیٹھ جاتی۔ اس کی گفتگو میں کبھی نماز، روزے یا قرآن پاک کا ذکر نہیں ہوتا تھا، اور نہ وہ باقاعدگی سے نمازیں پڑھتی، نہ روزے رکھتی۔ اور جب بھی میں اس سے کہتا کہ دین کی طرف بھی دھیان دو تو وہ یہ بات بدل دیتی، بلکہ وہ اکثر مجھے کہتی چلو کوئی فلم دیکھتے ہیں، چلو شاپنگ چلتے ہیں، یا پھر کسی قریبی پارک کی سیر کرتے ہیں۔ اس کا زیادہ زور دنیاوی مزے پر تھا، اور جب میں نے ایک دن سنجیدگی سے کہا کہ پردہ کیا کرو تو اس نے ہنس کر جواب دیا کہ شرم آنکھوں میں ہونی چاہیے، پردے کا کیا فائدہ۔ مجھے اس کی یہ بات بہت عجیب و غریب لگی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ دین پر کچھ عمل کر لے، لیکن اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ ان باتوں پر ہمارے جھگڑے بھی ہو جاتے، کبھی وہ بولنا بند کر دیتی، کبھی میں خاموش ہو جاتا، لیکن پھر بھی جسے کہتے ہیں کہ عورت، وہ عورت میرا نشہ بن گئی تھی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، چاہے کتنی بھی لڑائیاں ہوں۔ دن کے آخر میں میں پھر ہی اسی کے پاس آتا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اب کہاں جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور وہ ماں بننے والی تھی۔ جب اس نے یہ بات بتائی تو بجائے خوش ہونے کے اس نے کہا کہ مجھے اتنی جلدی ماں نہیں بننا ہے۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ ایک بچہ پیدا کر لو، اس کے بعد تم آرام کر لینا، 4-5 سال تک اور بچہ نہ کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے بچہ رکھنے کا فیصلہ کیا، اور پھر وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی سے نوازا۔ بیٹی کی پیدائش پر میں نے فوراً اپنی ماں اور بہن کو اطلاع دی۔ وہ بھی خوشی خوشی ملنے چلے آئے، لیکن اس دفعہ سدرا کی طرف سے ان کا خیر مقدم بالکل بھی اچھا نہ ہوا۔ اس نے زیادہ بات چیت نہ کی، نہ ہی ان کے لیے کوئی خاص اہتمام کیا، اور نہ ہی انہیں یہ احساس دیا کہ وہ خوش ہیں۔ وہ ایک ہی دن ہمارے ساتھ رہ کر واپس چلے گئے، اور میں سمجھ گیا کہ یہ دوریاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ جب سے بیٹی پیدا ہوئی، گھر کے خرچے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے، کیونکہ گھر میں اب ایک نئی جان آ چکی تھی اور اس کے بھی الگ سے اخراجات تھے۔ سدرا نے تو بیٹی کو دودھ پلانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا اگر وہ بیٹی کو دودھ پلائے گی تو اس کی خوبصورتی کم ہو جائے گی، اس کا حسن ماند پڑ جائے گا اور وہ بدصورت ہو جائے گی۔ یہ بات میرے لیے سمجھ سے باہر تھی، لیکن چونکہ وہ ضد پر اڑی رہی، اس لیے بیٹی کے لیے ڈبے کا دودھ لینا پڑا۔ ڈبہ 1000 روپے کا آتا تھا اور 3 دن میں ہی ختم ہو جاتا۔ میں سوچتا تھا کہ بیٹی کا خرچہ کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھ رہا ہے، لیکن پھر دل کہتا تھا کہ نور تو میری پہلی اولاد ہے اور مجھے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مردوں سے پوچھو کہ بیٹا اچھا لگتا ہے یا بیٹی، تو زیادہ تر یہی کہیں گے کہ بیٹی اچھی لگتی ہے، اور مجھے بھی میری بیٹی سے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ سدرا کو تو جیسے اس سے کوئی خاص لگاؤ ہی نہ تھا۔ کبھی وہ کہتی بیٹی کو آیا رکھ دو تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ میں اسے کہتا کہ ایک بیٹی ہے، تم سے نہیں سنبھالی جا رہی۔ عورتیں 2-2 3-3 بچے سنبھالتی ہیں، گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی ہیں اور شوہر کا بھی خیال رکھتی ہیں، تو فوراً سے کہہ دیتی میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں۔ میں حیران و پریشان رہ جاتا کہ آخر یہ کس قسم کی سوچ کی مالک ہے۔
اسی دوران میں نے 3-4 دن سے ایک عجیب سی بات محسوس کی تھی۔ جب میں شام کو گھر آتا تو فلیٹ کے نیچے باہر ایک آدمی کھڑا ہوتا۔ اس کا رخ ہمیشہ میری فلیٹ کی طرف ہوتا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ بالکنی کی طرف مسلسل دیکھتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی لگتا کہ وہ کسی کو اشارے کر رہا ہے یا شاید کسی کا انتظار کر رہا ہے، لیکن چونکہ میں نے اسے رنگے ہاتھوں کسی غلط کام میں نہیں پکڑا تھا، اس لیے میں نے زیادہ دھیان نہ دیا اور بس خاموش رہا۔ ایک دن صبح صبح جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میرا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ سدرا سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ پھر سے بیٹی کے لیے آیا رکھنے کا کہہ رہی تھی اور میں نے اس بار سیدھا کہہ دیا، یہ ہرگز نہیں ہونے والا، تمہیں خود اپنی بیٹی کو سنبھالنا پڑے گا۔ میں یہ سنتے ہی دفتر کے لیے نکل آیا، لیکن دل میں غصہ ابھی تک ابل رہا تھا۔ دفتر میں بھی ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اماں کی کال آ گئی۔ ماں پیسے مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا راشن کے پیسے تو میں نے ابھی پچھلے ہفتے ہی دیے ہیں۔ تو ماں نے کہا تیری بہن نے پرائیویٹ ایف اے کا داخلہ لینا ہے، اس کی فیس ادا کرنی ہے، اس لیے پیسے بھیج دو۔ میں نے یہ سن کر مزید چڑ گیا اور کہا اسے کس نے کہا آگے پڑھنے کے لیے؟ کس سے پوچھ کر اس نے داخلہ لیا ہے؟ اور پڑھ لکھ کر وہ کیا کرے گی؟ کیا گاؤں میں رہ کر اس تعلیم کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ماں نے کہا وہ کہتی ہے کہ میں ٹیچر ضرور بن جاؤں گی، اس کے بعد بھائی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اچھا تو پھر اسے کہو کہ ابھی سے کچھ کر لے تاکہ اپنی فیس کے پیسے خود ہی جمع کر لے، مجھ سے کیوں مانگ رہی ہے؟ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پیسے درختوں پر اگتے ہیں؟ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا اور غصے سے کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ سب ہی میری جان کو آ گئے ہیں، سب کو پیسے چاہیے، سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے۔ کبھی کسی نے میرے بارے میں سوچا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ پھر میں نے اپنا موبائل فون نکالا جس کے وال پیپر پہ میں نے نور کی تصویر لگا رکھی تھی۔ میں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا اور سوچا کہ شاید ایک وہ رشتہ ہے جو میرے لیے سب سے زیادہ خاص ہے، اور یہ میری بیٹی ہے جو میرا احساس کرے گی۔ میں ایسی بہت سی ویڈیوز بھی دیکھتا رہتا تھا جس میں دکھایا جاتا تھا کہ بیٹیاں اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں اور باپ کے لیے بیٹی سب کچھ ہوتی ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں نور کو اس کی ماں کے جیسا نہیں بننے دوں گا، بلکہ میں خود اس کی تربیت کروں گا، اس کو ایک اچھی انسان بناؤں گا تاکہ وہ آگے چل کر ایک اچھی بیوی، ایک اچھی بیٹی بنے اور ہمیشہ میرا احساس کرے۔ میں اسے اپنے جینے کی وجہ بناؤں گا۔ جب میں پریشان ہو جاؤں، مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئے، تب میں یہ سوچوں کہ نہیں، مجھے نور کے لیے جینا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج میں اس کے لیے بہت سے کھلونے لے جاؤں گا۔ ویسے وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی، اسے کھلونے کی اتنی سمجھ نہ تھی، لیکن میں نے سوچا کہ بس میرا دل کر رہا ہے، میں اس کے لیے کھلونے ضرور لے کر جاؤں گا۔ اور کھلونے لینے کے لیے میں کھلونوں کی دکان میں چلا گیا تھا۔ اتنے سارے کھلونے دیکھ کر دل کرتا تھا کہ ان کو گھر ہی لے جاؤں، اس لیے بہت ساری چیزیں پیک کروائیں، کھلونے خریدنے میں مصروف تھا میں۔ تو اچانک میرے موبائل پر کال آئی۔ اسکرین پر نمبر دیکھا تو نمبر پہچانا سا لگا تھا، لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ یہ کال ہمارے سامنے والے فلیٹ میں رہنے والی ایک عورت کی تھی جسے سب بھابھی کہہ کر پکارتے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان زیادہ میل جول نہ تھا، بس اتنا تعلق تھا کہ ایک دفعہ ان کے گھر کی بجلی بند ہوئی تھی تو میں نے انہیں بجلی کی تار دے دی تھی، اور کبھی کبھار اس طرح کے چھوٹے موٹے لین دین کا سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا۔ اس لیے ان کی اچانک کال آنے پر میں تھوڑا سا چونکا، لیکن جب کال اٹھائی تو انہوں نے جو بات کہی وہ سن کر میرے ہاتھوں سے موبائل تو کیا سب کچھ گرنے والا تھا، جیسے ہی میرے ارد گرد کی دنیا رک سی گئی ہو۔ میں نے کہا فوراً سے گھر پہنچو، تمہاری بیٹی نور کے ساتھ بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔
میرے کان یہ سب سننے کو تیار نہ تھے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور دل و دماغ سن ہونے لگا۔ میں جلدی سے اپنی کرسی سے چھلانگ لگائی اور پاگلوں کی طرح سیڑھیاں اترتا ہوا فلیٹ کی طرف بھاگا۔ راستے میں کسی کا کچھ سننا یاد ہی نہیں، بس ایک ہی دھن تھی کہ جلدی پہنچوں اور دیکھوں کہ ہوا کیا ہے۔ جب نیچے پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایمبولینس کھڑی تھی، کچھ لوگ ہجوم کی صورت میں جمع تھے۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اور جب ایمبولینس کے اندر جھانکا تو میرا دل جیسے سینے سے باہر نکل گیا۔ میری ننھی سی جان، میری نور، میرے خوابوں کا مرکز اور میری خوشیوں کا سہارا اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ اوپر والے فلیٹ سے گر گئی ہے، اور 9ویں منزل سے 6 مہینے کی بچی کا گرنا کسی حادثے سے زیادہ ایک جان بوجھ کر کیا گیا کام لگتا تھا، کیونکہ اتنی سی بچی خود کو بالکنی کے پاس نہیں لے کر جا سکتی تھی اور نہ ہی کھیلتے کھیلتے اتنی اونچائی سے گر سکتی تھی۔ اس لمحے میری پڑوسن نے مجھے وہ بات یاد دلا دی جو اس نے فون پر کہی تھی۔ اس نے کہا یہ سب تمہاری بیوی سدرا کا کیا ہوا لگتا ہے۔ میرے کانوں میں شور سا ہونے لگا۔ میں کچھ دیر کے لیے سن ہو گیا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور اسی پڑوسن سے کہا میری بیٹی کا خیال رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس بے جان وجود کے پاس بیٹھ گئی۔ میں فوراً اپنے فلیٹ کی طرف بھاگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دل و دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ سدرا دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ باہر کھڑے لوگ بھی حیران و پریشان تھے، لیکن کوئی آگے بڑھ کر دروازہ نہیں توڑ رہا تھا، کیونکہ قانون کے مطابق کسی کے گھر کا دروازہ تب ہی توڑا جا سکتا ہے جب کوئی بڑی ایمرجنسی ہو، یا اندر کسی کی جان خطرے میں ہو، یا آگ لگی ہو۔ اور سب یہی سوچ رہے تھے کہ شاید سدرا سو رہی ہو یا سن نہ پائی ہو، لیکن میرے لیے یہ انتظار ناقابل برداشت تھا۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر زور لگا کر دروازہ توڑ دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ سدرا فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد اور سانسیں مدھم تھیں۔ میں نے اسے فوراً سے اٹھایا اور نیچے لایا اور ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے کر چلا گیا۔ نور کو بھی ساتھ لے گیا، کیونکہ ہسپتال میں آخری کچھ رسمی مراحل تھے۔ ہسپتال میں پریشان کھڑا تھا، دل و دماغ دونوں سن ہو چکے تھے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ سدرا نے کیا ہے یا نہیں۔ فی الحال تو وہ دونوں بے ہوش تھے اور کچھ بتا نہ سکتی تھی، لیکن پھر میری نظر اچانک ایک مانوس سے چہرے پر پڑی۔ وہی شخص جو کئی دنوں سے میرے فلیٹ کے نیچے کھڑا رہتا تھا اور بالکنی کی طرف دیکھتا رہتا تھا، وہی آدمی آج ہسپتال میں کھڑا تھا۔ میں فوراً سے اس کی طرف لپکا تھا۔ اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو، اور کیوں مجھے ایسا لگتا ہے تمہارا اس ساری بات سے کوئی تعلق ہے۔ وہ آدمی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا، جیسے اسے میرے دکھ کا کوئی احساس ہی نہ ہو، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب و غریب سی سرد مہری تھی، جیسے وہ برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا۔ اس نے کہا تمہارا اندازہ درست ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اور پھر اس کے منہ سے وہ باتیں نکلنے لگیں جو میرے دل کو چیرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بولا میں اور سدرا ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں، تم سے پہلے بھی ہمارے درمیان تعلقات تھے، ہم کالج کے زمانے میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ یہ کوئی عام سی معصوم یا سیدھی سادھی لڑکی نہیں ہے، یہ نہ یتیم ہے نہ غریب ہے، بلکہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو اس دنیا سے روانہ کیا، پھر پولیس والوں کے سامنے پاگل بن بیٹھی، اور چونکہ پاگل کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہوتا اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہاسٹل میں رہنے لگ گئی، نوکری کرنے لگ گئی اور زندگی کو اپنے انداز میں گزارنے لگی۔ پھر ایک دن تمہاری زندگی میں چلی آئی، تم نے اسے پسند بھی کر لیا اور شادی کا فیصلہ بھی کر لیا،
لیکن تمہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ماضی میں میری گرل فرینڈ رہی ہے اور میرے ساتھ ہر قسم کا تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہوا اور اس نے ضد میں آ کر تم سے شادی کر لی۔ تمہیں یاد ہے شادی کے ایک دن بعد تمہیں ایک اجنبی نمبر سے فون کال آیا تھا اور کسی نے تمہیں سدرہ کے بارے میں خبردار کرنے کی کوشش کی۔ وہ میں ہی تھا۔ میں نے چاہا کہ تم حقیقت جان لو، لیکن تمہاری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور تم نے میری ایک نہ مانی۔ جب یہ تمہارے ساتھ رہنے لگی تو کچھ دن کے بعد اسے احساس ہوا تم تو ایک عام شوہر کی طرح اس سے جھگڑتے ہو، اس پر پابندیاں لگاتے ہو اور وہ اس سے طرح سے وہ زندگی نہیں گزار سکتے جو وہ چاہتی تھی۔ تب اس نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا۔ یہ واپس میرے پاس آنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بہانہ بنا دیا کہ وہ شہر جانا چاہتی ہے اور ایک فلیٹ میں رہنا چاہتی ہے۔ اس نے تمہیں اسی فلیٹ کا پتہ کیوں دیا؟ کیونکہ میں بھی یہیں پر رہتا تھا۔ جب تم کام پر چلے جاتے تھے تو ہم ملتے، گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ میرے ساتھ اپنے ماضی کی طرح آج بھی تعلق رکھتی تھی۔ پھر اس آدمی نے ایک ایسی بات کہہ ڈالی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس نے کہا وہ بچی جسے تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھتے تھے، جس کے لیے تم نے سب کچھ برداشت کیا، جسے دیکھ کر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی، وہ دراصل تمہاری نہیں بلکہ میری بیٹی تھی، میری اولاد تھی۔ میں اس کا باپ ہوں۔ یہ حقیقت مجھے 2 دن پہلے پتہ چلی اور اس نے مجھے یہ بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ہم کہیں دور چلے جائیں گے، لیکن اس کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت ہے اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تم سے پیسوں کا بندوبست کر لے گی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تم سے اس طرح جھگڑے گی، تمہیں اتنا ذلیل و رسوا کرے گی کہ تم خود ہی اسے طلاق دے دو گے اور اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سب سن کر میرا دم گھٹنے لگا تھا، دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور مجھے لگا کہ ہسپتال کی دیواریں میرے اوپر گر رہی ہیں۔ میں اس آدمی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا لیکن میرا دماغ سن ہو چکا تھا، جیسے الفاظ میرے کانوں میں آ تو رہے تھے مگر میں ان کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سدرہ کا چہرہ اور نور کی مسکراہٹ گھوم پھر رہی تھی اور اس کے ساتھ وہ منظر کہ جب وہ میری باہوں میں پہلی بار آئی تھی اور میں نے سوچا کہ شاید مجھے زندگی بھر کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ وہ جیسے بول رہا تھا اس کے لہجے میں غصہ اور دکھ کی ملاوٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی برسوں کا بوجھ اتار رہا ہے۔ اس نے کہا تم شاید سمجھ نہیں سکتے میں کس حال میں ہوں، لیکن یہ سب کچھ بتانا میرے لیے آسان نہ تھا۔ وہ کہنے لگا جب ہمارا وہ بڑا جھگڑا ہوا تھا نا، میں نے بھی سوچا نہیں تھا کہ یہ حد سے گزر جائے گی اور کسی کی جان لینے جیسا قدم اٹھا لے گی۔ اس کی عادت تھی کہ غصے میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتی، سامنے والے کے جذبات اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتے تھے اور اگر دل میں ضد آ جاتی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں اس وقت اس کے ساتھ کئی بار لڑ چکا تھا، کبھی معمولی بات پر تو کبھی کسی بڑے معاملے پر، لیکن یہ واقعہ مختلف تھا۔ اس دن بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو کہ میرے شوہر کو بتا دو گے، تو سن لو میں تمہیں دکھا دوں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ میں نے بھی غصے میں کہا کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے لے کر چلا جاؤں گا، لیکن تمہاری جیسی عورت کے پاس اپنی بیٹی کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو مجھے آج تک یاد ہے، جیسے کوئی پاگل اپنے ذہن میں کوئی خوفناک فیصلہ کر چکا ہو، اور پھر اس نے وہ قدم اٹھایا جس کا سوچ کر بھی میرا دل دہل جاتا ہے۔ نور اس وقت معصوم سی کھیل رہی تھی، اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ ہی وہ یہ سمجھ سکتی تھی کہ یہ کھیل اس کی زندگی کا آخری لمحہ بن جائے گا۔ اس نے اسے
فلیٹ کی بالکنی سے نیچے پھینک دیا اور یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں شاکڈ ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ بدل گیا۔ ایک لمحے میں وہ ہنستی کھیلتی بچی زمین پر پڑی تھی اور میں اوپر سے نیچے دیکھ رہا تھا جیسے دنیا رک سی گئی ہو، ابھی سانس لینا بھول گئی ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم سوچ سکتے ہو میں کس حال میں تھا۔ میرا خون کھول رہا تھا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میرے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ سب ختم ہو گیا، اب کچھ واپس نہیں آ سکتا۔ تم بھی اس معصوم کے ساتھ 6 مہینے گزار چکے تھے اور اسے اپنی سگی اولاد سمجھتے تھے۔ تمہارا دکھ بھی سچا تھا، لیکن میرا دکھ تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ میری بیٹی تھی، میرا خون تھی۔ میں تو کبھی اسے اپنا نام دینے کا بھی موقع نہیں پایا، ٹھیک سے اسے دیکھ بھی نہیں سکا۔ جب بھی میں تمہارے گھر آیا وہ سو رہی ہوتی اور میں جلدی سے جاتا کہ کہیں کسی کو شک نہ ہو جائے۔ بس دور سے دیکھ لیتا، 1-2 بار ہی اسے گود میں لیا تھا اور دل میں سوچ لیا تھا کہ ایک دن اسے یہاں سے لے جاؤں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھوں گا۔ اس کی ہنسی، اس کی آوازیں، اس کی چھوٹی سی کلکاریاں میرے کانوں میں گونجتی تھیں، لیکن اب وہ سب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، شاید میں بھی بدقسمت ہوں، میرے ماں باپ کی بد دعا لگی ہے جو زندگی بھر میرے ساتھ چلتی رہی ہے، اس لیے میرے ہاتھ سے سب کچھ نکلتا جا رہا ہے۔ میں نے جو چاہا وہ کبھی پورا نہ ہوا اور اب یہ سب ہوا، لیکن تمہارے ساتھ بھی تو وہی ہوا نا۔ تم نے بھی تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کی بات نہیں مانی، ان کے خلاف جا کر سب کچھ کیا، اور آج دیکھو تمہارے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا۔ میں اس کی باتیں سن کر سکتے میں آ گیا۔ میرے دل میں ایک چبھن سی ہونے لگی، جیسے کسی نے میرا سارا ماضی کھول کر میرے سامنے رکھ دیا ہو اور مجھے آئینہ دکھا دیا ہو۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر سب کچھ کیا تھا، اور آج میں ایک ایسے مقام پر کھڑا تھا جہاں سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ نور میری بیٹی نہیں تھی، لیکن میں نے اسے ہمیشہ اپنی سگی بیٹی سمجھا اور آخر تک اسی طرح اس کا ساتھ دیا۔ اس کی آخری رسومات خود ادا کی، اس کے لیے دعا کی اور مٹی کے حوالے کر دیا۔ لیکن سدرا نہ جانے کس حال میں تھی، اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے گم کر دیا تھا کہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جیسے وہ خود بھی اس حقیقت سے بھاگ رہی ہو جو اس نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی تھی۔ اس آدمی نے بڑے آرام سکون سے کہا، اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو پولیس کو دینا چاہتے ہو تو دے دو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ لیکن میں نے اس کی بات سن کر بھی دوسری بار اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ میرا دل و دماغ اس وقت کسی اور ہی درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کا سارا وقت ہسپتال میں گزرا، سدرا کا علاج چل رہا تھا اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو اس نے کہا کہ وہ کومے میں جا چکی ہے، پتہ نہیں اس نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے، البتہ اس کے سر پر چوٹ کا نشان ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہ چوٹ اس کے سر پر لگی ہے، اس کے بعد ہی وہ کومے میں چلی گئی ہے۔ کومے سے واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے، کچھ لوگ 2-3 ہفتوں میں بھی واپس آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ سالوں پڑے رہتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر نے کہا، 2 گھنٹے کے بعد آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میں 2 گھنٹے ہسپتال کے بینچ پر بیٹھا رہا اور میری آنکھوں کے سامنے صرف معصوم نور کا چہرہ گھومتا رہا۔ میں اسے اپنا خون نہ سہی لیکن اپنی بیٹی ضرور سمجھتا تھا، وہ بچی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب میں اندر گیا تو سدرا مشینوں کے سہارے پڑی ہوئی تھی، اس کا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا، لیکن چہرے پر اب بھی وہی چمک اور وہی خوبصورتی موجود تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے کہا کہ تم کتنی خوبصورت ہو مگر کتنی خطرناک بھی ہو، تم کتنی معصوم لگتی ہو مگر کتنی دھوکے باز ہو۔ ایک بے وفا عورت ہی میرے نصیب میں تھی۔ میں نے تمہارے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، تمہارے لیے سب کچھ کیا، مگر پھر بھی تمہارے دل میں میرے لیے محبت ختم ہو گئی۔
لیکن میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا کرتا رہوں گا، مگر اب جا رہا ہوں اور تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل آیا۔ واپس آ کر میں نے ہسپتال کے عملے سے پوچھا کہ کوما کے مریض پر روز کا کتنا خرچ آتا ہے۔ انہوں نے کہا سب کچھ ملا کر ایک دن کے کوئی 10,000 روپے لگتے ہیں۔ میں نے کہا اسے یہیں رکھیں، یہ 4 لاکھ کا چیک لے لیں، یہ میری تمام جمع پونجی ہے، کیونکہ میں نے جب سے سدرا سے شادی کی تھی تو حق مہر میں بھی 4 لاکھ روپے لکھوائے تھے، اور آج وہی رقم میں ہسپتال میں جمع کرا رہا ہوں۔ پھر میں نے کاغذ پر لکھ کر اسے طلاق دے ڈالی اور ڈاکٹر کو کہا جب یہ ہوش میں آ جائے تو اسے دکھا دینا، اگر وہ نہ بھی جاگے تو یہ کاغذ آپ کے پاس محفوظ رہے، کیونکہ اب اس سے میرا کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ یہ سب سن کر میں باہر نکلا تو وہی آدمی اب بھی باہر بیٹھا تھا۔ شاید وہ آج بھی سدرا سے محبت کرتا تھا اور اسی عاد امید پر یہاں پر موجود تھا۔ میں نے اسے کہا میں سدرا سے بہت محبت کرتا تھا، میں اپنی محبت کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میں پیار سے اسے گڑیا کہتا تھا، کیونکہ میرے دل میں وہ ہمیشہ ایک شہزادی کی طرح رہی۔ اب اگر تمہیں محبت ہے تو تم جان لو کہ وہ کومے میں جا چکی ہے اور شاید کبھی واپس نہ آئے۔ یہ میں نے اتنے پیسے جمع کرا دیے ہیں کہ 3-4 مہینے تک اس کا خرچ نکل جائے گا، اس کے بعد ہسپتال والے اور وہ جانے، مجھے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ اگر تمہیں پھر بھی اس سے پیار محبت ہے تو تم اپنا فرض ادا کرتے رہنا اور اس کے علاج کا خرچ دیتے رہنا، لیکن اب میں جا رہا ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے سیدھا باہر نکل آیا۔ میرے قدم بھاری ہو چکے تھے لیکن دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں سیدھا اپنے گھر پہنچا، جہاں میری ماں اور بہن میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے سب کچھ بیان کیا، نور کے جانے کی خبر دی تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھر میں کئی دن تک سوگ کا عالم رہا، لوگ افسوس کرنے آتے رہے، کوئی دعا دیتا، کوئی دلاسا دیتا، مگر میرا دل خالی ہو چکا تھا۔ میں اکثر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر گھنٹوں روتا رہتا۔ وہ میرے بال سہلاتی اور حوصلہ دیتی، مگر میری بیٹی کی یاد اور گڑیا کی یاد میرے دل کو کاٹتی رہتی۔ وہ عورت بے شک بہت بری تھی، اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن وہ دن میری یادوں سے مٹ نہیں پاتے تھے جب ہم دونوں خوش تھے، جب ہم دونوں ایک ساتھ ہنستے باتیں کرتے اور زندگی بہتر محسوس ہوتی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اب کبھی اسے دیکھنے نہیں جاؤں گا، نہ ہی اس سے ملوں گا، کیونکہ میرا دل مزید کسی زخم کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے ماں اور بہن کو شہر والے اسی فلیٹ میں لے کر آ گیا جہاں پہلے میں اور گڑیا رہتے تھے۔ وہاں ہمارا کافی ساز و سامان موجود تھا، فرنیچر، برتن اور وہ سب چیزیں جو ہم نے شادی کے بعد مل جل کر خریدی تھی۔ میں نے کہا اب آپ لوگ گاؤں میں کیوں رہیں، شہروں میں رہیں جہاں سہولتیں ہیں اور زندگی بہتر گزرے گی۔ اس طرح ہم سب ایک ساتھ رہنے لگے۔ میری ماں نے گھر کا ماحول بدلنے کی کوشش کی، بہن نے بھی میرے زخم بھرنے میں میرا ساتھ دیا، اور میں نے بھی کوشش کی کہ اپنے دل کو مضبوط رکھوں اور اپنی ماں اور بہن کے لیے سہارا بنوں۔ اب یہ فلیٹ ہمارے لیے نیا گھر بن چکا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ یہیں پر رہتا ہوں۔ زندگی کے اتار چڑھاؤں نے مجھے سکھا دیا کہ ہر چیز ہمیشہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ہمیں ان لوگوں سے بھی ہاتھ کھینچ لینا پڑتا ہے جنہیں ہم نے سب کچھ دے دیا ہو مگر انہوں نے ہمیں خالی ہاتھ چھوڑ دیا ہو۔ پھر میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ گزر چکا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ ماضی کے زخموں میں ہمیشہ جی نہیں سکتے۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بہتر بنانے کی کوشش شروع کر ڈالی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اپنی بہن کی تعلیم پر توجہ دی، اس کے اسکول کے اخراجات اٹھائے، اس کو اچھی کتابیں دلائیں
اور ہمیشہ یہ حوصلہ دیا کہ وہ زندگی میں بڑے بڑے خواب دیکھے، ان کو پورا کرے۔ میں خود اکثر رات کو اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی میں مدد کرتا، کبھی اسے ریاضی کے سوال حل کرنے سکھاتا، کبھی اس کے انگلش کے سبق سنتا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو، تاکہ اگر کبھی میں نہ رہوں تو وہ دوسروں کی محتاج نہ ہو۔ اس دوران میں نے اپنی ماں کی خدمت کو اپنی پہلی اولین ترجیح بنا لیا۔ وہ جس طرح بچپن میں میری ہر ضرورت پوری کرتی تھی، اب میں چاہتا تھا کہ بڑھاپے میں اسے کسی کمی کا احساس نہ ہو۔ میں اس کے لیے اچھے کھانے بناتا، کبھی شہر کے باغ میں لے کر جاتا، کبھی کسی رشتہ دار کے گھر، تاکہ اس کی تنہائی کم ہو جائے۔ میں نے اس کے علاج معالجے کا بھی پورا انتظام کر رکھا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بیماری کے باعث تکلیف اٹھائے۔ وقت گزرتا گیا اور میری بہن بڑی ہوتی گئی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اسے ایک ایسا گھر ملے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے۔ جہاں وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھی لڑکی بن گئی تو میں نے اس کی شادی کے لیے اچھے رشتے تلاش کیے۔ بالآخر ایک شریف اور سمجھدار خاندان سے اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ شادی کے دن میں نے اس کو رخصت کرتے وقت دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو ایک اچھا شریک حیات عطا کیا۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں میں خوشی بہت زیادہ تھی۔ اس دوران میں نور کی قبر پر جاتا رہا۔ وہاں جا کر میں اکثر دیر تک بیٹھا رہتا، اس سے باتیں کرتا، اپنے دل کی باتیں سناتا۔ کبھی اسے بتاتا کہ میں کس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں، کبھی اسے اپنی دعاؤں کا ذکر کرتا۔ میرے دل میں وہ آج بھی میری بیٹی تھی۔ وہ دنیا سے چلی گئی، لیکن اس کا مقام و مرتبہ میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہا۔ وہاں بیٹھ کر میں اکثر سوچتا کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید میری زندگی کی کہانی بالکل مختلف ہوتی۔ وہ آدمی جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، میرے ساتھ کیا، وہ دوبارہ کبھی نظر نہ آیا، نہ انہوں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے بارے میں کسی سے پوچھا تو وہ جیسے زمین میں سما گیا ہوں۔ اس طرح میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی ہسپتال نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی یہ دیکھنے کے لیے کہ سدرہ کس حال میں ہے، اور نہ ہی یہ سننے کے لیے کہ اس کی زندگی اب کس طرف کو جا رہی ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ باب اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اب سالوں بعد جب میں یہ سب کچھ یاد کرتا ہوں تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارنے میں کامیابی حاصل کی۔ میں نے اپنی ماں کا سہارا بنا، اپنی بہن کو ایک اچھی زندگی دی، اور اپنے دل کے زخموں کو وقت کے ساتھ بھرنے دیا۔ اب میں خود بھی شادی کرنے والا ہوں، اور اس بار میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی زندگی کو اس طرح سنبھالوں گا کہ کسی کو بھی یہ موقع نہ دوں کہ وہ میری محبت یا اعتماد کو توڑ کر جا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن مستقبل میرے ہاتھوں میں ہے، اور اس بار میں اسے اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے خوبصورت بناؤں گا۔ اس وقت میرے دل میں یہ دعا ہے کہ میرے ہونے والی زندگی میں وہ دکھ دوبارہ نہ آئیں جو میں نے پہلے جھیلے، اور جو محبت مجھے ہمیشہ ملی وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے آخر کار اپنی کہانی کا خوشگوار انجام لکھ دیا۔ محبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ آج بھی دل کرتا ہے کہ سدرہ سے ملنے چلا جاؤں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ ابھی بھی بے ہوش پڑی ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے فون کیا تھا، پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ اب بھی وہی حال ہے، بلکہ وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس کی زندگی اور بھی زیادہ خطرے میں جا رہی ہے، لیکن میں اسے اس کومے سے واپس تو نہیں لا سکتا۔ آج بھی وہ ہمارے لیے ایک پہیلی بن گئی ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ کومے سے واپس ہی نہیں آ رہی تھی، یا کسی اور نے اس کے ساتھ کچھ کیا، یا جو کچھ بھی ہوا، پر مجھے لگتا ہے کہ واقعی وہ ایک نفسیاتی مریضہ تھی، اسے مدد کی ضرورت تھی۔ ہمیں پتہ نہیں تھا، میں بس اس سے محبت کر رہا تھا۔
میں نے کبھی اس کا علاج کروانے کے بارے میں نہیں سوچا، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے آس پاس بھی ہوتے ہیں۔ میں نے طلاق لکھ کے دے دی ہے، اسے جب بھی ہوش آئے گی اسے پتہ چل جائے گا کہ اب اس کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں رہا، لیکن جب تک وہ وہاں بے ہوش پڑی ہے تب تک وہ انجان رہے گی کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کومے کا مریض کبھی کبھی سنتا ہوتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس کے اندر ہو سکتا ہے جو میں نے آخر میں اسے کہا وہ اس نے سنا ہو، لیکن جواب دینے کے لیے رد عمل نہ دے رہی ہو۔ یہ وہی بات ہے کہ انسان زندگی اور موت کے بیچ میں پھنس جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب سی صورتحال ہے، لیکن نہ انسان زندہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور نہ ہی مردہ لوگوں میں۔ وہ زندہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہل جل نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ دیکھ بھی نہیں سکتی، اور مردہ بھی نہیں ہے کہ اسے اٹھا کے دفنا دیا جائے۔ شاید یہی اس کی سزا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائیں، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔